السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی عورت کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 13 سالہ روشنا کی آنکھوں میں حسرتوں کے دیے روشن تھے۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں بے بسی اور یاس کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا جو اس کی 8ویں جماعت کی سائنس کی کتاب ہاتھ میں لیے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اماں، روشنا کی کرب آمیز پکار اسے ماضی سے حال کی جانب کھینچ لائی تھی۔ اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ گئی تھی۔ اماں، ابا سے کہو نا، چاچے رفیق کو انکار کر دے، مجھے پڑھنا ہے، ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے۔ روشنا مر جائے گی اماں، پر شادی نہیں کرے گی۔ وہ سسک اٹھی تو ماں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ مت فکر کرو میری بیٹی، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، تمہارا ڈاکٹر بننے کا خواب ضرور پورا ہوگا۔ روشنا کی ماں نے اسے جینے کی نوید سنائی تھی۔ بیٹی کو تسلی دے کر اس کے کمرے میں اس نے بھیج دیا تھا۔ خود پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ اس کے پردے ذہن پر ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابا کا غیظ و غضب بھرا عکس ابھرا تھا۔ خدا کے لیے ابا، یہ ظلم مت کرو، میری کتابیں۔ وہ روتی بلکتی صحن میں کھڑے باپ کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے باپ کے ہاتھ میں اس کا کتابوں سے بھرا بستہ تھا جسے وہ صحن کے بیچ پھینک کر اس پر مٹی کا تیل چھڑک چکا تھا۔ وہ دوڑ کر ماں کی طرف گئی۔ اماں، ابا کو روکو، میری کتابیں مت جلانے دو ابا کو۔ ماں نے بیٹی کی فریاد کو سنا اور انسنا کر دیا۔ ہر معاملے میں بیٹی کی ڈھال بننے والی اس وقت اس سے نظریں چرائے کھڑی تھی۔ ماہین کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کا باپ اس کی کتابوں کو آگ لگا چکا تھا۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اس کی ماں کے پاس رکا۔ اس بد لحاظ بد زبان کو کہہ دے کمال سے شادی کے لیے ہاں کر دے۔ اب انکار کیا یا میرے آگے زبان چلائی تو اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گا اور تجھے بھی جان سے مار دوں گا۔ سن لے تو، بیٹی کو بھی بتا دے۔ وہ زور سے دھاڑا تو ماہین سہم کر دیوار سے جا لگی۔ اس نے ماں کی زرد ہوتی رنگت کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائی ابھری تھی۔ ابا سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ تھا بھی ایسا ہی۔ اگر سچ مچ اس نے ماں کو مار دیا تو؟ یہی سوچ کر وہ لرز گئی۔ وہ دوڑ کر ماں کے گلے سے جا لگی۔ اماں، میں کمال سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ ابا تو اب تجھے نہیں مارے گا نا اماں؟ اس کی خوف سے رنگت سفید ہو چکی تھی۔ اس نے سسکاری بھری تو پہلی بار اس کی ماں اس کے ساتھ مل کر دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا میری بیٹی ماہین، میری جان۔ اس کی ماں اپنی باہوں میں اسے چھپائے ہوئی تھی۔ 13 سالہ ماہین بابل کے گھر سے رخصت ہو کر 30 سالہ کمال کا گھر بسانے آ گئی تھی۔ اس کی ازدواجی اور سسرالی زندگی بہت کٹھن اور صبر آزما گزری تھی۔ بہت سی تکلیفیں سہی تھی۔ کمال کی مار، ساس کے تانے، نندوں کی مار، دیوروں کی گھوریاں اور پھر روشنا کی پیدائش کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ 2 بار ماں بننے سے محروم ہو گئی تھی۔ کم عمر ماہین اور پھر پہلی اولاد، وہ نہایت مشکلات کا شکار رہی۔ وہ ہمت ہار جاتی اگر اس وقت اس کی ماں ساتھ نہ ہوتی۔ 25 برس گزر جانے کے بعد آج پھر وہی کہانی دہرائی جا رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ گزشتہ کہانی کا مرکزی کردار وہ خود تھی اور اس حالیہ کہانی کا مرکزی کردار اس کی اپنی بیٹی روشنا تھی، جس کی ڈھال بننا تھا اس کی ماں ماہین کو۔ اس کے خواب بکھرنے سے بچانے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا اور پھر مطمئن ہو گئی۔ رات کو روشنا کے سو جانے کے بعد وہ چپکے سے اٹھی اور کمال کی چارپائی پر اس کے پیروں کی جانب بیٹھ کر اس کے دونوں پاؤں اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے۔ کمال جو کہ کچی نیند میں تھا، ہڑبڑا کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ماہین کو سامنے پا کر چونک گیا۔ ماہین، تم؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ ہاں، میں کمال الدین، تمہاری بیوی، جس نے 25 برس تمہاری اور تمہارے خاندان کی خدمت بغیر کسی غرض اور صلے کی تمنا کیے بغیر کی۔ کبھی تم سے کوئی فرمائش نہیں کی میں نے
کوئی خواہش نہیں کی میں نے، اپنی آرزوؤں اور جذبات کا گلا گھونٹ کر دن رات تمہارا حکم بجا لاتی رہی، مار سہی، تانے تشنے جھیلے، کم عمری نابالغی کے باوجود بانجھ پن اور خالی کوکھ کا عذاب جھیلا، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے چھوٹے بھائی کی درندگی کا نشانہ بنتے بنتے بچی۔ یاد کرو کمال الدین، ان 25 برسوں میں تم نے میرے منہ سے کوئی شکایت سنی ہو، کسی کو الزام دیا ہو، بدلے میں کچھ مانگا ہو۔ آج بھی میں تم سے کچھ نہ کہتی، کبھی ماضی کو نہ کھنگالتی، پر مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ روشنا کا کملایا چہرہ اور اس کے آنسو مجھے چین نہیں لینے دیتے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتی کمال، مجھے میری بچی کی خوشیاں واپس دے دو۔ رفیق بھرا کو انکار کر دو، فیاض اور روشنا کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے، نادان ہے، نہیں سہ پائے گی یہ سب کچھ، مر جائے گی۔ کیا تم چاہو گے کہ وقت ایک بار پھر وہی کہانی دہرائے؟ کیا صبر کر لو گے روشنا کی تکلیفوں پر؟ تمہارا خون ہے تمہاری بیٹی، تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے، اس پر ظلم نہ کرو۔ وہ کمال کے پیروں پر اپنا چہرہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، جبکہ کمال ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں مجرم بنا احتساب میں مصروف ہو گیا تھا۔ کمال کے کام پر جانے کے بعد ماہین نے چادر اوڑھی اور روشنا کو ساتھ لے کر اپنے میکے آ گئی۔ اس کا رخ اپنی سب سے چھوٹی بہن ارم کے کمرے کی طرف تھا۔ سال بھر پہلے وہ بیوگی کی چادر اوڑھ کر پھر سے بابل کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں چند ماہ کا بیٹا بھی تھا۔ سب اس پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، لیکن وہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ بھی ماہین کو بخوبی معلوم تھی۔ بڑی بہن کو یوں اچانک اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ ارے باجی، آپ آئیے نا، بیٹھیے۔ اس نے فوراً بیڈ پر بکھری چیزیں سمیٹ کر اس کے لیے جگہ بنائی اور اٹھ کر روشنا کو اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کیا۔ ماہین بدستور کھڑی رہی۔ ارم نے الجھ کر اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جہاں پریشانی اور تفکرات کا جال بچھا ہوا تھا۔ اس نے روشنا کو بغور دیکھا، وہ بھی اسے کمزور اور زرد زرد سی رنگت لیے ہوئے لگی۔ سب خیریت ہے نا؟ اس نے پاس آ کر ماہین سے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے خالی نظروں سے بہن کو دیکھا اور اپنی چادر اتار کر اس کے پیروں میں رکھ دی اور خود ہاتھ جوڑ کر ارم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارم حیرت سے گنگ، پھر جو کچھ ماہین نے اس کے گوش گزار کیا وہ اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ نہیں، وہ روشنا کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ اس نے روتی ہوئی روشنا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماہین نے ارم سے اجازت لینے کے بعد اس کے بیٹے کا سامان پیک کیا اور کپڑے بدل کر اسے گود میں لے لیا۔ روشنا کو ارم کے پاس چھوڑ کر وہ رفیق کے گھر آئی۔ اس کی گود میں ارم کا ننھا سا بیٹا بھی تھا۔ اسے یقین تھا فیاض گھر پر ہی ہوگا۔ رفیق ماہین کا سب سے بڑا جیٹ تھا، رشتے میں دور پار کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ فیاض اور ارم ایک ساتھ اپنی ماؤں کے گھروں میں سب سے چھوٹے اور لاڈلے ہونے کا شرف لے کر وارد ہوئے تھے۔ روشنا کی پیدائش شادی کے 5ویں برس ہوئی تھی۔ اس وقت ارم 6ٹھی جماعت کی طالب علم تھی۔ فیاض اور ارم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یہی بات دونوں گھرانوں میں کشیدگی کا باعث بن چکی تھی۔ باپ نے ازلی ہٹ دھرمی اور طیش میں آ کر ارم کو فوراً شادی کر کے اسے 15 سال کی عمر میں ہی رخصت کر دیا تھا۔ ماہین اور ارم کے حالات تقریباً ایک جیسے ہی رہے۔ کم عمری اور بے جوڑ رشتوں کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ چھوٹی عمر میں اللہ نے اسے چاند سا بیٹا دیا تھا، لیکن ابھی وہ اس کی پیدائش کی خوشی ڈھنگ سے منا بھی نہ سکی تھی کہ بیوہ ہو کر دوبارہ بابل کی دہلیز پر آن بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں چند ماہ کا بچہ بھی تھا، جسے سسرال والوں نے ٹھوکر مار دی تھی کہ وہ اس بچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ فیاض کو جب خبر ہوئی تو اس نے بہت واویلا مچایا، گھر والوں کو مجبور کیا کہ وہ ارم سے اس کی بات چلائیں، مگر اب صرف ارم نہیں تھی، ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، جسے فیاض کے گھر والے کسی طور پر بھی قبول کرنے پر تیار نہ تھے۔ ان کی ضد تھی کہ ارم بچہ چھوڑ کر آئے، لیکن وہ اس پر رضامند نہیں تھی۔ اس پر افتاد یہ آن پڑی کہ رفیق بھائی اور اس کی بیوی نے جانتے بوجھتے روشنا کا رشتہ کمال دین سے مانگ لیا۔ اب ماہین نے اپنی بیٹی کو بھی بچانا تھا اور 2 دلوں کو ملانا بھی تھا۔ اس کے لیے فیاض سے ملاقات بہت ضروری تھی۔ اسے یقین تھا وہ روشنا والے معاملے سے بے خبر ہے، ورنہ وہ ضرور ہنگامہ کرتا۔ تھوڑی دیر بعد ماہین فیاض کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ دروازہ فیاض نے کھولا تھا اور ماہین کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ آپ؟ ارم کا بچہ اس کی گود میں دیکھ کر چونکا تھا وہ۔
ہاں فیاض، تم سے بس اتنا کہنے آئی ہوں، جتنی جلدی ہو سکے ارم کو اپنا لو۔ وہ آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم لوگوں کو اس کے بچے پر اعتراض تھا نا، یہ دیکھو میں نے اسے گود لے لیا ہے، اب یہ میرا بچہ ہے فیاض۔ روشنا کو ماہین بننے سے بچا لو فیاض، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ رفیق بھائی نے کمال سے روشنا کا رشتہ مانگا ہے تمہارے لیے۔ وہ فیاض کے کانوں میں سیسا انڈیل کر پلٹ آئی تھی۔ وہ گمسم کھڑا ماہین کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ کمال شام کو گھر لوٹا تو سامنے کے منظر نے اسے خوشگوار سی حیرت میں ڈال دیا۔ ارم کا بچہ؟ وہ ماہین کے پاس بیٹھا تو وہ چونکی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ کمال نے ننھے شہروز کو پیار کیا، پھر گھر میں چاروں طرف نگاہ کی۔ ارم کہاں ہے؟ اور روشنا؟ روشنا ارم کے پاس ہے، ارم کا شہزادہ میرے پاس، اور کمال اب یہ یہیں رہے گا ہمارے پاس، ہمارا بیٹا بن کر۔ دیکھو نا، روشنا جب پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے گی، جاب کرنے لگے گی، تو اس کے اچھے اچھے سے رشتے آئیں گے۔ ایک نہ ایک دن تو ہم نے اسے رخصت کر ہی دینا ہے نا۔ وہ تو چلی جائے گی تو پھر ہم اکیلے رہ جاتے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون بنتا؟ اس لیے میں نے شہروز کو گود لے لیا ہے، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ہم اس کو پڑھا لکھا کر ایک اچھا انسان بنائیں گے۔ اچھے انسانوں کی کمی ہے نا دنیا میں۔ ماہین بول رہی تھی جبکہ کمال اس کے چہرے پر بکھرے ممتا کے نور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں عزم تھا اور لہجے میں یقین۔ کمال مسکرا دیا اور دھیرے سے سر ہلا کر اس نے ماہین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ فیاض نے اپنی ماں باپ کو منا کر ہی دم لیا تھا۔ ارم کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے کی جا رہی تھیں۔ کمال اور ماہین نے ان تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اعتماد سے ہر قدم اٹھاتی ماہین اس وقت خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی منو بوجھ تھا جو اس کے سر سے اتر گیا تھا۔ دور کھڑی روشنا اپنی ماں کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں اس کے لیے مضبوط ڈھال بنی تھی، اور یہ ڈھال تا حیات اس کی راہ میں آنے والے ہر طوفان کو ٹالتی رہے گی۔